بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے اور وہ اتنی جلدی میں ہوئی ہے کہ ایک ہی دن میں سینٹ کا اجلاس، ایک ہی دن قومی اسمبلی اور اسی دن پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کے کہنے پر اس کو دستخط کر کے آئین کا حصہ بنا دیا۔ کتنی پھرتیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ غریبوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی یہ حکمران مل کر ایسی پھرتیاں دکھائیں کہ پٹرول یہاں 150 روپے لیٹر ہو جائے، ڈالر یہاں 131 روپے پہ آ جائے، دال گھی مختلف اور اشیاء جو ہیں نیچے آ جائیں کہ ہر شخص اس کو خرید سکے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، ورنہ آپ دیکھیں کہ بجلی کے بل بڑھائے جا رہے ہیں، ٹیکس اور زیادہ لگائے جا رہے ہیں، جبکہ حکمرانوں کے عللے تللے اور سینیٹر اور ممبران قومی اسمبلی کو کروڑوں اربوں روپے دے کر ان ترامیم کو پاس کرایا گیا۔ نہ جانے ان ترامیم میں کیا ان کو خوبی نظر آ رہی تھی کہ اربوں روپے خرچ کر دو، بچوں کو اٹھا لو، بیوی کو اٹھا لو، والدین کو اٹھا لو، لیکن اس ترمیم کے لیے سب کو لے آؤ۔ مولانا فضل الرحمان جو کہ اس الیکشن کے بعد بالکل بیٹھ گئے تھے، بلکہ ان کا بٹھا ہی بیٹھ گیا تھا، اس کو اس ترمیم نے پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور میرے مختلف جنگ میں، نوائے وقت میں، دنیا میں اور نئی بات میں کالم بھی چھپے جس پہ میرا موضوع یہی تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے سارے راستے مولانا فضل الرحمان کی طرف۔ ہوا کیا کہ مولانا کے ذریعے حکومت نے یہ چال چلی کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی اس ترمیم میں شامل کروائے، لیکن یہ تو پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی عقل اور فصاحت ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنے۔ اور کل جو اجلاس ہوا ہے چیف جسٹس کو بنانے کے لیے بھی، جس میں انہوں نے یہ افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا ہے، اس کا بھی وہ حصہ نہیں بنے۔ اور اس موقع پر جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب، انہوں نے کہا جب یہ ان کے الیکشن ہی ہم نہیں مانتے، ان کی حکومت کو ہی ہم نہیں مانتے، تو ہم یہ حقدار ہی نہیں کسی قسم کی کوئی نہیں ترمیم کرنے کے، اس لیے ہم نے ان کی کسی بھی معاملے میں حصہ نہیں لیا۔ جبکہ حکومت بڑے دانش مندانہ طریقے سے ہر کمیٹی میں ان کو ڈال رہی ہے، ہر جگہ ان کی وہ پریزنس رکھ رہی ہے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جبکہ آئینی ترمیم کے بارے میں بالکل جب پہلی دفعہ لایا گیا تھا اور لندن سے آئے ہوئے مہمان سابق 3 دفعہ کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب بھی اسلام آباد میں تشریف فرما تھے اور اجلاس ہونا تھا لیکن نہ ہو سکا، اس میں پھر مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے سی ڈی بنایا اور اس طرح یہ اب یہ اجلاس کرا کے پوری ترامیم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان ترامیم کی وجہ سے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں اور پاکستان میں جو ذرائع آمدن ہیں وہ بڑھیں، پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ حل ہو، اور یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو آئے دن دہشت گردی ہوتی ہے اور پاک فورمی کے چاق و چبند نوجوان جو کہ خون میں نہلا دیے جاتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حکمرانوں نے اس 26 ترمیم کے ذریعے بھی اپنے آپ کو کئی معاملات پہ اپنی خواہشات کو پورا کیا ہے، لیکن یہ میرا دعویٰ ہے کہ جس حکمران نے بھی اپنے مسائل حل کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کی، عوام کو روندا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے اور وہ اسی گڑھے میں گرتے ہیں جو گڑھا انہوں نے دوسروں کے لیے تیار۔ عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوا، جو کچھ انہوں نے نون لیگ والوں کے ساتھ کیا آج وہی وہ کر رہے ہیں۔ ان کے دور میں مریم نواز کو ہوٹل میں دروازہ توڑ کر جو بےعزتی کی گئی، آج انہوں نے دونوں بہنوں کو پکڑا ہوا ہے، ان کی بیوی کو پکڑا ہوا ہے اور عمران خان کو۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک کی کوئی لڑائی نہیں ہے،
یہ ملک کی وفا کی کوئی بات، کوئی پارٹی چاہے وہ عمران خان ہو چاہے نون لیگ ہو یا پیپل، یہ اپنے اپنے مفادات کی اور اپنی ذاتی جنگ لڑ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب کہ پاکستان مسلم لیگ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور ان کی والدہ کی تصویریں جو کہ بےہودہ تھی وہ ہیلی کاپٹر سے کرائیں، تو اس وقت یہ ان کی آپس میں کتنی دشمنی تھی. پھر انہوں نے ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کے اور سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کی. اب وہی کسی کو پتہ نہیں، پہلے نواز شریف اور بے نظیر بہن بھائی بنے، اب بلاول اور مریم نواز صاحب بہن بھائی بن چکے ہیں. تو یہ بہن بھائی کا سارا کھیل ہے جو ہمیں چکر میں دے رہا ہے. عوام کو یہ چاہیے ان سارے چکروں سے نکل کر وہ اپنے روٹی دال کے چکر میں آئیں اور اپنی غربت کا خاتمہ کریں. اب بچوں کو اسکولوں میں جانے سے روک دیا گیا. تو میں یہ پوچھتا ہوں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے، کیا اس طریقے سے یہ جو بلا آپ پہ آئی ہے یہ ٹل جائے گی؟ یہ نہیں ٹلے گی، کیونکہ جس دن اسکول کھلیں گے، جس دن کالج کھلیں گے، یہ یونیورسٹیاں کھلیں گی، یہ پھر اسی طرح عوام نکلیں گے اور اب بھی نکل رہے ہیں. یہ تمہاری جو پولیس کی ظفر موج ہے یہ کب تک ان کو روکے گی؟ تو ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب محمد علی درانی صاحب کو. وہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب ضمیر فاروقی صاحب، جی فاروقی صاحب جو کہ ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں. ہم نے مختلف ٹی وی چینلوں پہ یہ لائیو ٹرانسمیشن کی ہے الیکشن سیل کے طور پر. تو آج بڑی مدت کے بعد انہوں نے مہربانی کی ہے اور وہ میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. جناب ضمیر فاروقی صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں وارم ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو سر. تیسری ہماری مان پاکستان تحریک انصاف لاہور کی میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں اور وہ کئی الیکشن قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے لڑ چکی ہیں، اور ان کا نام ہے محترمہ زیبا ناز صاحبہ. انہوں نے مہربانی کی ہے، وہ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. زیبا ناز صاحب میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. تو میں شروع کرتا ہوں جناب ضمیر فاروقی صاحب. ماشاءاللہ آپ کا نام بھی ضمیر ہے، آپ ہیں بھی با ضمیر اور دھڑلے سے بات کر دیتے ہیں. میں نے اپنے جو ابتدائی میں ساری گفتگو کی ہے، یہ ساری جماعتوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہے، ان کی ذاتی لڑائیاں ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، بلاول ہو، شہباز شریف ہو. ٹھیک ہو گیا. تو ان سارے معاملات کو اب یہ جو 26ویں ترمیم آئی ہے اور اتنا شور، اتنا واہ اللہ اور پکڑ دکڑ اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ شاہنواز صاحب، آپ نے بڑا اچھا ایک ابتدائیے میں جو پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں سارے کے سارے، اس میں تعلیم، سماج، صحت اور جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، پارلیمنٹ کا کردار ہے، وہ سارا ڈسکس کیا. کیونکہ ہمارا یہی ہے کہ ہم آج تک یہ چیزیں ڈسکس ہی کیے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی پازیٹیو جو جس کا ہم ٹرکل ڈاؤن جو پرویز مشرف کے دور میں کہتے تھے عوام کی طرف ہو، وہ آج تک نہیں ہوگا کسی کے دور میں بھی. لوگ آتے ہیں تو لیپا پوچی کرتے ہیں، کوئی تھوڑی سی جھاڑ پھون کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑا بہت فائدہ کہیں عوام کو بھی چلا جاتا ہے. یہ بات بنیادی طور پہ بہت ٹھیک ہے. آپ کے 2-3 پہلو ہیں جس کے اوپر جو ہے نا مطلب ایک اچھی ڈبیٹ ہونی چاہیے. جتنا آپ نے ابتدائیے میں بات کی ہے، یہ کوئی 4-5 پروگراموں کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. پلیز اس وقت جو آپ کے پاس ہے وہ عطا کریں. 2 اہم ایشو جو آپ نے ڈسکس کیے ہیں، ایک آئینی ترمیم کی، 26ویں آئینی ترمیم کی، دوسرا ہماری جو گورننس ہے اس کے اوپر بات کی ہے. تو پہلے اگر ہم گورننس کے اوپر بات کر لیں اور جو آپ نے عوام کے مسائل کی بات کی ہے، تو یہ میں اکثر مختلف پروگرام میں جو بات کرتا ہوں، تو پاکستان جو ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے بنا ہی نہیں تھا. یہ اشرافیہ کا ملک ہے، اشرافیہ نے اپنے لیے بنایا تھا. ان کی ایک چراگاہ ہے جس میں سارے لوگ آتے ہیں، اپنا اپنا حصہ کھاتے ہیں. اس میں سے جو بچا کھچا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ پھر تھوڑا بہت عوام کو بھی مل جاتا ہے. آپ اگر دیہات سے تعلق اور اس میں پھر وہ گراتے بھی ہیں عوام بھی. آپ مطلب آپ نے اگر آپ کا دیہات سے تعلق ہے تو، اور جن لوگوں کا دیہات سے تعلق ہے، گاؤں سے تعلق ہے، وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گاؤں کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے باغ لگا کرتے تھے مرود کے، مختلف اس کے. تو وہ جو مالکان ہوتے تھے باغ کے، وہ جب
اس کا پھل اتارتے تھے. اتارنے کے بعد لے جاتے تھے. جب تھوڑا بہت بچ جاتا ہے نا کہیں کونوں خدروں میں کسی پتے کے پیچھے, تو اس کے بعد وہ کہتے تھے آؤ بھائی تسی بھی لے لو پنڈ ڈالو. تو جب بچے بچے جا کے تو پھر اس کے اندر آؤ جی لوٹی پہ گی. تو وہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ترتیب کوئی نہیں ہے, بے ترتیبی ہے. کہیں کھانا بانٹ رہے ہوں وہاں بھی لوٹی پڑی ہوتی ہے. کہیں امداد کے نام پہ چیک دیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی وہ بچہ باروں کا چیک لیتے لیتے پھٹ جاتے ہیں, بندے مر جاتے ہیں, عورتیں مر جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اور عوام کے لیے مطلب یہ نہ کبھی بڑے افسوس کی بات ہے, یہ ہمیں مطلب یہ کہنا بھی چاہیے, مطلب مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے بات, یہ کہنا بھی چاہیے کہ یہ ملک چراگاہ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو بنایا تھا اور وہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ خواہ کوئی بھی ہو, جتنے بھی اوپر ہماری ایلیٹ ہے وہ انہیں کے لیے یہ ملک ہے. ہم لوگ تو ہیں اس میں جو ہے نا محنت کرتے ہیں اور اپنی ایک ایک پائی کا جو ہے نا حساب ان لوگوں کو دیتے ہیں اور اس میں سے ٹیکس بھی دیتے ہیں. اس ٹیکس کے ساتھ ہی ملک چل رہا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ جو ٹیکس ہمارے سے لیا جاتا ہے, جو سروسز ہم دیتے ہیں صبح سے لے کے رات تک کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اس کے بدلے میں ہمیں نہ اچھی صحت ملتی ہے, صحت کی سہولیات ہیں, نہ ہمارے پاس تعلیم کی سہولیات ہیں, نہ ہمیں سیکیورٹی کی سہولیات ہیں. اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ہمیں ٹیکس نہیں دیتے, ہم ٹیکس چور ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم آئینی ترمیم کی طرف. دیکھیے پاکستان کے آئین 1973 کا جو متفقہ آئین تھا, جب یہ بنا تو ظاہر آئین بیسیکلی ایک سٹرکچر ہوتا ہے, وقت اور حالات کے مطابق اس میں تبدیلیاں چینجنگ جو ہے وہ آتی رہتی ہیں, ہونی بھی چاہیے, یہ اچھی بات ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جی راتوں رات کبھی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. بہرحال اس کے اوپر 2-3-4 مہینوں سے یہ لگے ہوئے تھے. 26ویں ترمیم آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں اس وقت, اگر آپ کیونکہ خود رائٹر ہیں, بہت اچھے لکھتے ہیں, مختلف اخبارات میں آپ کے کالم بھی چھپتے ہیں, آپ تجزیہ بھی کرتے ہیں, اس وقت پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ تقریباً ان کے اوپر 21 لاکھ مقدمات کا بوجھ ہے اوورال. 21 سے شاید زیادہ ہی ہو. سپریم کورٹ میں 17 ہزار جو ہے اس سے زیادہ مقدمات ہیں. اور صبح سے لے کے جب سے یعنی یہ جو پولیٹیکل حکومتیں عمران خان کے دور میں بھی ہم نے یہی دیکھا, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں بھی دیکھا, اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا وہ زرداری صاحب کے دور میں بھی دیکھا کہ عدالتوں کے جج صاحبان جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں, بڑے کرفر کے ساتھ آتے ہیں, پہنتے ہیں, اور جناب وزیر اعظم حاضر ہو, صدر حاضر ہو, فلانا وزیر حاضر ہو, وہ بیچارے صبح سے لے کے رات تک ان کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں, اور پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا. اس ملک کی مطلب جو ہے بربادی میں یا اس ملک کو یہاں تک لانے میں اور عدلیہ کو دنیا بھر میں 140ویں نمبر پر لانے میں بھی ظاہری بات ہے وہ میرا اور آپ کا کردار تو نہیں ہے نا, وہ جو اس پہ کام کر رہے ہیں وہ انہی کا کردار ہے. تو اس حوالے سے یہ ناگزیر تھا کہ کوئی چیز جو دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا, مطلب میں عموماً بات کرتا ہوں, یہ ہمیشہ مختلف پروگراموں میں ملک چلتے ہیں 3 چیزوں سے. اگر آپ کی وہ 3 جو ادارے یا وہ 3 باتیں صحیح طرح سے چل رہی ہیں تو آپ کا ملک سموتھلی چلے گا. قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے, انصاف میں مساوات ہونی چاہیے ہر بندے کے لیے, اور آپ کی پارلیمنٹ ساورن ہونی چاہیے. اگر یہ تینوں چیزیں صحیح نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ کا ملک صحیح نہیں چل رہا. اس حوالے سے مطلب میرا اپنا یہ نقطہ نگاہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہیں گی, لیکن وہ جو 40% مقدمات جن کے اوپر 24 گھنٹے عدالتیں بعض اوقات کام کرتی نظر بھی آئی ہیں, آئینی جو کانسٹیٹیوشن تھا اور یہ جو آئینی معاملات تھے وہ جو ہے وہ دوسری طرف شفٹ ہوں گے, اور عوام کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے. تو عام لوگوں کو, ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جن کی صرف بے گناہ لوگ, ہزاروں لوگ جیلوں میں بند ہیں, اوور کراؤڈڈ جیلیں ہماری, ان کے کیس ہی نہیں لگ رہے, اور ایسے ایسے بچے, ایسے نوجوان, ایسی بچیاں, خواتین, بچے جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں جن کی نہ ضمانتیں ہو رہی ہیں نہ ان کے کیس لگتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا فرق پڑے اور ان لوگوں کے میں آپ کی فہم و فراست سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ سر. آپ نے یہ کہا کہ اتنے لاکھ کیسز ہیں, یہ اوور آل پاکستان ہے یا کہ صرف اوور آل پاکستان؟ اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کیا سپریم کورٹ میں جتنے ججز موجود ہیں کیسے بنچ بڑھائے نہیں جا سکے, ججز کو اضافہ نہیں, پلیز لسنگ یہ جو سارا گورکھ دھندا کھیلا ہے, اور آپ نے جیسے فرمایا کہ 4-5 مہینے سے یہ بات ہے, کیونکہ خواتین کی نشستوں والا مسئلہ, طریقہ انصاف کو بلا نہ دینے والا مسئلہ, اور یہ سارے مسائل ان کے سامنے لہرا رہے تھے نا کہ اگر یہ آگے کوئی بھی عدالت ان کو حل کر دیتی تو ہم گئے. انہوں نے اس کی پیش بندی کے لیے سارا کچھ کیا ہے, عوام کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا. اٹ از مائی کوشچن.
نہیں وہ آپ کی بات بجا ہے. دیکھیے مطلب میں نے تو ایک پرنسپلی بات کی ہے. میرا کیونکہ نقطہ نگاہ جو ہے وہ اپنا ہے ایک, اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہ نواز شریف سے غرض ہے, ہم نے آپ کو اپنا نقطہ نگاہ سننے کے لیے ہی بلایا ہے. اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں ظاہری بات ہے کہ جب یہ قوانین بنتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی بات کی تھی کہ وہ جب یہ بناتے یہ دوسروں کے لیے ہیں کہ ان کو ہم پھنسائیں گے, پھنس خود جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. یہ تو ظاہر ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں یا ہمارے جو اس وقت لیڈر ہے, پولیٹیکل ایلیٹ ہے, یہ کوئی خطاب نہیں ہے, نہ کوئی مطلب یہ اخلاق کے اعلیٰ کوئی وہ معیار کے اوپر ان کو کسی نہیں میں نے تو جیسے ہی گزارش کیا, یہ تمام بھی ایک دوسرے بدلہ لے رہے ہیں, ایسی ہے, قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہے, اس کا نقصان بھی وہی ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہمارے آئینی جو مقدمات ہر وقت 24 گھنٹے چل رہے ہوتے ہیں, یہ کہیں دوسری طرف چل جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے عام لوگوں کے جو مقدمات ہیں, اور اس میں دیکھیں نا انہوں نے کئی چیزیں طے کی ہیں, مقدمات کی ڈیوریشن طے کی ہے کہ کتنے دنوں میں کتنا ایک جو ہے وہ اس کا حل ہوگا. ہاں ایک چیز اس میں لیکن اس میں ساری بدنیتی کو دیکھ کے یہ باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں. وہ دیکھیں پرویز مشرف کہتا ہوتا تھا جی مطلب تہاڈی نیت کا تو اللہ جانتا ہے, ہم جو تھوڑا سا امید کو اچھا رکھ رہے ہیں. ہم محترم زیبا ناز صاحب کو اس میں لے لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آئینی ترمیم ہے نا بڑی زبردست ہے, اس سے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. آپ اس کے خلاف احتجاج بھی آ رہے ہیں, اور گنڈا پور نے یہ اعلان کیا کہ پورا پاکستان نکلے گا. آپ کے کہنے پہ تو اسلام آباد میں ہزار لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. اب آپ کا مروت کر رہا ہے کہ 1 لاکھ بندہ مجھے ڈی چوک میں دے دو تو میں یہ حکومت الٹا کے رکھ دوں گا. یہ کیا آپ ڈینگے مار رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے عوام کو؟ بار بار آپ بیان نکالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان صاحب شکریہ کہ آپ نے بہت اہم موضوع پہ مجھے مدعو کیا. میں آپ کی اور آپ کی ٹیم کی بڑی مشکور ہوں. دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ کچھ لوگ جلسے جلوسوں میں نکالتے ہیں. یہ تو آپ کا کہنا ہے نا, ہمیں پہلے تو اجازت نہیں ملتی, یہ ڈرتے ہوئے دیتے نہیں ہیں. 6 جلسوں میں بات کر رہا ہوں. جی اور پھر جب ملی ہے تو پھر دمادم مسکل اندر ہوا ہے. انہوں نے ڈرتے ہوئے, ان کے خوستی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے پورا پاکستان کنٹینروں کا پاکستان بنا دیا. آپ کی وجہ سے, خیبر پختونخوا, بالکل ہمارے ڈر کی وجہ سے, ہماری عوام کے ڈر کی وجہ سے, ہمارے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی وجہ سے کہ اتنے لوگ آئے, اتنے ان کی پابندیوں کے باوجود لوگوں نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا, ریجیکٹ کیا. ان کی ناپسندی کی وجہ سے, ان کے ظلموں کی وجہ سے لوگوں میں اور زیادہ اشتیاق پیدا ہوا, اور زیادہ لوگوں نے, جو لوگ نہیں نکلے وہ ان کی گنڈا گردی, ان کی ظلم. 26 ترمیم کے بعد نکلیں گے؟ وہ بالکل نکلیں گے, اور آگے سے زیادہ نکلیں گے. اچھا احسان صاحب, یہ دفعہ 144 جتنا مرضی نافذ کر لے, یہ گنڈا گردی جتنی مرضی رانا ثناء اللہ جیسے بدماش بٹھا لے اور ہر وقت یہ گفتگو کرتے رہے, یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہاں تو میڈم مریم نواز صاحب ہیں جو لوگوں کو چیک بھی تقسیم کر رہی ہیں. احسان صاحب وہ جو مرضی کر لے, وہ صرف ٹک ٹاکر میڈم ہے. وہ کیا کہتے ہیں, پانا پڑی تو وقت نو پڑی. ابھی یہ عالم دیکھ لیں کہ وہ اپنے خاندان کو بچاتے بچاتے, رشتہ داروں کو بچاتے بچاتے پورے پاکستان کے اسکول بند کر دیے انہوں نے. وہ کس لیے؟ کیونکہ وہ ان کا خود کا گھریلو مسئلہ ہے اسکولوں کا, وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اور اس اتنے بڑے ایونٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے پورے اسکول, کالج, یونیورسٹیاں چھٹی کر دی ہے. تو آپ کتنی دیر رکھیں گی چھٹی؟ جب اسکول کھلیں گے وہی ہوگا, اور یہ دب نہیں سکتی بات. اب تو جن کو نہیں پتا تھا وہ بھی نکلیں گے, اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک عوام نہیں سکون سے بیٹھیں گی. اس کا حساب اس عورت بچی کا, جو اس ماں بھی ہے, جس عورت نے بھی کہا ہے نا میری بچی, اس کو پکڑ کے انہوں نے اس کے اوپر ایف آئی آر دے دی ہے. جس نے کہا میری بچی, جس نے کہا کہ ہماری بچی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر بھی ایف آئی آر دے دی ہے انہوں نے. جو منہ سے کوئی بات نکالتا ہے, رات کو بیٹھ کے نا یہ واٹس ایپ پہ کال بھی کی نا اس بچی کی, ان کو بھی پکڑ لیا. تو یہ گنڈا گردی ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. اس کا رد عمل عوام کو پتہ چل چکا اور سامنے بھی آ رہا ہے. یہ دفعہ 144 جتنی مرضی لگا لیں. محترمہ زیبا ناز صاحبہ ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ 26 کی یہ ترمیم ہے نا, اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے,
और हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को बाहर निकालेंगे। मैंने इनसे ये गुजारिश की, लोग तो आपके कहने पे 1000 डी चौक में नहीं पहुंचते, तो उस पर बड़ी वो भरम भी हुई, तो मैं अब उनसे मुल्तमस हूँ वो दोबारा अपनी भरमी का इजहार करें। जी जी एहसान साहब, बर्मी नहीं है, जो हकीकत है, रियलिटी है, मीडिया छुपाता है, मीडिया दिखाता नहीं है, क्योंकि वो टिकटॉक मैडम ने इतना उनको पैसा दे दिया, इतना मुंह में वो जहर डाल दिया उनके, जीरा डाल दिया, वो बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके हलक से वो पैसा नीचे जाएगा तो वो सच्चाई की जुबान बोलेंगे। मैं बात कर रही थी एहसान साहब तरमीमों की, जितनी भी तरमीमें मैडम साहबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब तरमीमें पेश कर लें, उनको उन्होंने पास भी करवा लिया गया। मैडम तरमीम को पर्ची दे सकते, खुद नहीं कर सकते। मैं यह बताती हूँ एहसान साहब, देखें इनके ऊपर जितने केस थे पनामा पे, आपने देखे पनामा पे इनको बजाय के इसके के वो सजा में निकाल दिया, हकामा में निकाल दिया। अब वो कहते हैं कि उस पे क्यों नहीं निकाला, इस पे क्यों निकाला। देखे इमरान खान को डियाला जेल भेजा इन्होंने, और वो चोर लुटेरा डाकू जो के सजा याफ्ता था उसको रेड कारपेट पे उन्होंने खुशामदीद के, और बायोमेट्रिक मशीन चल के एयरपोर्ट पे गई। सही बात है। देखे वो सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ से उन्होंने जो मुआहदे थे उनके, वो उसके मुताबिक आए। देखे मैं एक बात करना चाहती हूँ कि ये जितने भी केसेस बना रहे हैं, अभी ये जो कानून बना रहे हैं सिर्फ इमरान खान साहब को सजा देने के लिए फौजी अदालतों में, ये बिल्कुल नाजायज है। और कल को इनको फौजी ने पकड़ लिया, और ये अपने कुएं में खुद ही, वही फाकी साहब वाली बात के ये गड़ा खोदते हैं दूसरों के लिए और ये खुद ही उसमें आ जाते हैं। ये जितने कवानीन बना रहे हैं, ये इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनको आज की बात कल भूल जाती है और ये याद नहीं रखते। सारे स्कूल बंद कर दिए, स्कूल बंद किए है ना। देखे वो तो वो वही बात है कि बीबी मरियम साहिबा खुद पढ़ी नहीं हुई, उसको इस चीज का एहसास नहीं है कि छोटे बच्चों के स्कूलों की छुट्टी करवाने का मकसद क्या है, उनका मुस्तकबिल खराब करना, उनका मुस्तकबिल दांव पे लगाना, स्टेट पे लगाना। लेकिन क्योंकि ये माओ को दर्द होता है औलाद का, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा वो घर में टाइम गुजारेगा और स्कूलों कॉलेजों और उन्होंने पूरा बंद कर दिया। इसकी तकलीफ किसको है? माँ बाप को। ये जो वक्ती तौर पैसा लेके आके पाकिस्तान को लूट रहे हैं, इनको इन चीजों का एहसास बिल्कुल नहीं है। अभी वो देखे तरमीमें पास हो गई, अभी वो 2/3 मेजोरिटी से समझ रहे हैं हमने पाकिस्तान को लीड कर लिया, और वो चले अभी जा रहे हैं वापस तीज यात्रा पे। जुमे को बाप जा रहा है, फिर बेटी आएगी, फिर चाचा आएगा, फिर भतीजे जाएंगे, जाके मत्था टेकना नहीं है उन्होंने। घर लंदन जा रहे हैं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? देखे वो लंदन जाए, अमेरिका जाए, वो जिस मुआहदे पे वो आए थे वो मुआहदा उन्होंने पूरा किया। उन्होंने वो सारे जाके आगे जहां से उनका फैसला हुआ था, सक्सेस हुए ना, कामयाब हुए ना। जी बिल्कुल कामयाब हो गए, इसलिए आप शोर मचा रहे हैं। नहीं जी नहीं, हमें शोर मचाने का मतलब ये है कि हमारी अदालतें, हमारे वकला, हमारे महकमे अदारे, हमारे जितने भी पाकिस्तान के सरूज थे, जितने भी हमारे पाकिस्तान के महकमे थे, उन्होंने इनको दांव पे लगाया अपने जज को लाने के लिए। एक जज की फलाह के लिए इन्होंने पूरा जो हमारा महकमा इन्होंने दांव पे लगा दिया। क्योंकि शोबा तालीम से वाबस्ता भी है और इन्होंने हमेशा इस सिलसिले में काम भी किया है। अभी आपने जिक्र किया कि स्कूलों को बंद किया है मोहतरम मरीम नवाज शरीफ साहब, क्योंकि ये मुंसलिक है, डे टू डे इनसा रब्ता है। अब इनसे हम पूछते हैं, ये पहली जमात से लेके बच्चों को यानी यूनिवर्सिटी तक बंद कर दी, इसमें कोई ऐसा भी होना चाहिए था कि मैट्रिक तक बंद ना होते? अगर इनको डर ज्यादा है
تو یہ انہوں نے ایک قلم سے سب بند کر دیا. اس پہ ذرا بتائیں اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے ملک کو. اچھا تو اس میں دو چیزیں ہیں, کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے جو مطلب ایک پنجاب کالج کے حوالے سے, اس کے بعد یہ کئی چیزیں جو ہے اوور نائٹ مطلب وہ جو ہے نا ڈیولپ بھی ہوئیں, اور اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا. اور مطلب جو بات کرنی ہے بات ہے نا یہ بند کرنے والی, وہ بند نہیں کیے, صرف ایک دن کے لیے مطلب چھٹی دی تھی, کیونکہ جس دن یہ احتجاج ہو رہا تھا اس میں ایک خدشات ہوتے ہیں کہ کہیں موب جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے. آج ہو رہی ہے بند ہے, نہیں آج بھی بند ہے, آج اسکول بند نہیں ہے, بند ہے, نہیں بند ہے. میں اپنا بچہ بھی چھوڑ کے آیا ہوں اسکول, وہ اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. پورے میڈیا پہ, پورے ٹی وی چینل پہ, ہمارے بیکن ہاؤس بھی بند ہے. کوئی اسکول بند نہیں ہے. ابھی بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں, میں صبح واک پہ گیا تھا تو وہاں پہ وہ ان کی جو ہے نا پیپر بھی ہو رہے ہیں. اسکول کو آج ہی بے شمار اسکولوں کے ٹرپ گئے ہیں, میری بیٹی بھی اس میں ہے. کل بند تھے, نہیں وہ صرف ایک دن بند تھے پچھلے جمعے, کل بھی نہیں بند, کل تو سنڈے وہ تھا نا, نہیں کل بھی نہیں بند تھے, اچھا صرف ایک دن بند تھا. دوسری بات ہے کہ یہ جو وقوع ہوا یہ ایک افسوسناک ہے. ہمیں دیکھیں, ہم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا ایک مین اسٹریم کے لوگ جو ہیں ان کی ایک ذمہ داری, ہم ٹک ٹاکر نہیں ہیں, ہم وہ جو ہے نا راہ چلتی ہوئی بات کو لے کے اڑانے والے بھی نہیں ہیں. مجھے بھی پتہ چلا تھا, تو میں جب اس دن گیا ہوں 3-4 مہینے وہ کالج وزٹ کیے, کسی کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں تھی. اچھا, یعنی آپ نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے سنا, اور یہ پورا ایک کیوس کریٹ کیا اور پورے ملک کو انریسٹ کیا گیا. ابھی تک مطلب دیکھا نا, اگر میڈم مطلب زیبا ناز صاحبہ بات کر رہی ہیں, وہ فلانے کی مان, وہ جو جس خاتون نے کہا جی میری بیٹی, وہ تو ایک ٹک ٹاکر ہے, اس کی آپ کبھی ویڈیو دیکھیں نا دوسرے اس کے چینل پہ جا کے, ٹک ٹاکر ماں نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. نہیں, جس نے وہ کہا کہ میری بیٹی ہے میں اس کو ہاسپٹل, نہیں اس نے کہا کہ ہماری صاحب کی بیٹی, نہیں اس نے کہا میری بیٹی ہے میں خود ہاسپٹل چھوڑ کے آیا. اچھا نیکسٹ جو اس نے بات وہ اس کی ویڈیو آپ دیکھیں, اتنی ولگر ویڈیو بناتی ہے وہ خاتون کہ آپ اور میں گھر میں بیٹھ کے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ تھی, تو اس کی بچی کے ساتھ جو مرضی ہو جائے, نہیں کسی کو یہ نہیں ہونا, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا. باقی آپ آ جائیں تعلیم کی بات ہے. دیکھیں بچے نکلے, باہر نکلے, کتنا نقصان ہوا, کچھ 60-70 کروڑ روپے کا نقصان ہوا, اور اس میں نقصان, وہ جو نقصان ہوا وہ بھی بچوں سے پورا ہوگا. وہ اسکول یا انتظامیہ کا نقصان نہیں ہوا, انہوں نے تو کہیں نہ کہیں سے پورا کر لینا. نقصان ہوا آپ کا, میرے بچے کا, جس کے آج انہوں نے اعلان کیا 24 تاریخ ہے, آج یہ 23 ہے نا, آج وہ کھلیں گے اسکول. وہ 12 دن کی تعلیم, جبکہ آگے پیپر ہیں میٹرک کے, پھر آگے اس کے ایف اے کے پیپر ہیں, تو وہ ایک تو تعلیم ان کی نقصان ہوئی, دوسرا وہ باہر نکلے. کچھ کے تو پیپر ہو بھی رہے تھے نا, ہاں جی ہو بھی رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ تو ان کے جو اندر یعنی بیکن ہاؤس میں ہو رہے تھے نا, ود ان دا اسکول جو ہو رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہے تھے, وہ بھی سارے رکے. اور اس پہ خصوصاً سب سے عام یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہے, میں نے ان بچیوں سے بھی بات کی, میں نے خود مطلب اس کو پہلے دن کیمپس میں گیا, کیمپس میں گیا ہوں, میں نے بہت سے لوگوں کے, پھر آپ کی بات تو بڑی اتھینٹک ہے, میں نے خود, بلکہ وہ نئی میڈیا پہ چل رہی تھی تب بھی میں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی کو آپ کو کہہ کے کہ وہ جب بچیاں بند تھی تو اس کے اوپر بھی میں نے خود ہی جا کے وہ ان کے کمنٹس بھی مطلب جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بھی, تاکہ کم سے کم جو بھی ہے وہ ایشو تو ہائی لائٹ ہو نا. جس وہ بات کا معاملہ ہے, ہوا یہ تھا کہ پنجاب جو مطلب انتظامیہ ہے کالج کی, انہوں نے مس ہینڈلنگ کی, اس کے بعد حکومت نے خود مس ہینڈلنگ کی. جب آپ کون سا کیمپس ہے یہ, جو ہے کیمپس 10 تھا جہاں یہ وقوعے کی بات ہو رہی تھی نا, یہ لبرٹی فی سینٹر کی بیک سائڈ پہ. اچھا, لیکن اس کے بعد تو سارے وہ اس دن پورے پاکستان میں ہوگا تقریباً جہاں تھی وہ احتجاج ہوا. اچھا اس نقصان کس کا, اور اس وقت اسکول جو ہیں تقریباً سارے اسکول کالجز جو ہیں وہ خوف کا شکار بھی ہیں. اچھا اس پہ ہمیں ان چیزوں کو, حسان صاحب میں نے اس ملک میں رہنا ہے, ہمارے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ویزا نہیں ہے, ہم نے نکلنا ہے. ہم اس چیز کی کبھی ترویج نہیں کر سکتے کہ کسی کو اکسایا جائے اور موب کی شکل میں ان کو باہر لا کے تو حملے کروا دیے جائیں لوگوں کے اوپر. کوئی بندہ پسند نہیں کرتا یار, لیکن خواہ خواہ کسی پہ ذمہ داری ڈال دی ہے. یہ کام ہے جیسے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحب نے کہا کہ اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے سارا ملبہ پی ٹی آئی بھی ڈال دیا. اور یہ بہرحال یہ تو ظاہر ہے باپو نے مطلب اگر مخالفین کی طرف ایسے, اس کا کیا ہوتا ہے جب ہم مخالف کے اوپر وہ ڈالتے ہیں نا ملبہ, تو آپ ایکچوئل جو کیس ہے اس سے نظر شکل بگاڑ, اس کی شکل بگڑ جاتی ہے, وہ کانفلکٹ میں آ جاتا ہے نا, اس کا
کا کام ہونا چاہیے. حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ اس کی ایک غیر جانبدار کمیشن بناتے, کمیٹی بناتے, وہ بعد میں بنائی, یہ بھی ہم نے مطالبہ کیا, بعد میں بنائی, لیکن اس میں بھی, اس کمیٹی میں بھی انہوں نے ایجوکیشنسٹ لیے, اس میں کوئی کرمنالوجی کا ماہر نہیں لیا جا کر جو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ ہوا کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ چیزیں تھیں. اب ظاہر ہے جب آپ اس طرح کی خود کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں تو وہ ظاہر افواہ تو یہاں پہ ایسے پھیلتی ہے. نہیں فاقی صاحب, اس میں بات یہ ہے نا, جو بات منظر پہ آئی ہے کہ یہ جو سکول ہے نا, ان میں ان کے جو کڑم ہے نا, یا انہوں نے اپنی بیٹی بیائی ہوئی ہے, ان کا بھی حصہ ہے. اچھا, وہ جس کی بنیاد پر یہ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مطلب وہ چلیں, وہ تو سارے تقریباً ایک دوسرے سے رشتہ داری ہیں ان کی ساروں کی, کہیں نہ کوئی پارٹنرشپ ہیں, کاموں میں بھی ہیں, یہ کوئی مذائقہ یا برائی نہیں ہے. اگر اس کی وجہ سے کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہے یا اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما جناب فرید احمد پراجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. پراجہ صاحب ویلکم. جی شکریہ. پراجہ صاحب میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں ضمیر افاقی صاحب اور زیبا ناز صاحبہ, یہ بھی آپ کو سلام عرض کر رہی ہیں. السلام علیکم پراجہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی, الحمدللہ, دعائیں آپ کے. پراجہ صاحب بہت مہربانی کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں. میں اور میرا پورا ادارہ آپ کا مشکور ہے. آپ ہمیں مستفیض فرمائیں, یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے کیا ہمیں تبرکات حاصل ہوں گے؟ کیا اس سے کوئی دودھ اور نہر کی شہد کی نہریں بہہ جائیں گی, یا پھر لوگوں کو مکمل انصاف ملے گا, یا حکمرانوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ صف بندی کی ہے؟ اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکمرانوں کی ترجیحات میں عوام تو ہیں ہی نہیں سرے سے, نہ ان کا مفاد ہے, نہ لوگوں کے بارے میں انہوں نے سوچا. جی. اچھا, اب یہ نا کہ جی یہ اس وقت مسائل تو لوگوں کے اور طرح کے ہیں, غربت ہے, افلاس ہے, مہنگائی ہے, بجلی کے بھاری بل ہیں, اور اسی طرح سے عام آدمی ایک طرح سے زندہ درگور ہو چکا ہے. اب اس سارے معاملے میں قانون سازی تو ہونی چاہیے. سب پارٹیوں کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے سے عوام کو کیا دے رہے ہیں. پارلیمنٹ تو عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہوتی ہے. کیا 1 روپے کی بھی کمی کروائی ہے پارلیمنٹ نے بجلی کے بلوں میں, بجلی کے اس نرخوں میں؟ تو وہاں تو ناکامی نظر آ رہی ہے. اب یہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے تو عدلیہ کے سلسلے میں ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو باہر لوگ کھٹکھٹا سکتے تھے, اس میں عدلیہ نے بھی اپنے آپ کو متنازع بنایا. یعنی ججز جو ہیں وہ عام آدمی, ہر آدمی گنتا ہے کہ جی یہ جج فلاں پارٹی کے ساتھ ہے اور یہ جج فلاں پارٹی کے ساتھ ہے. تو عدلیہ کا وقار عدلیہ نے اپنے ہاتھوں بھی خراب کیا. پھر اس کے بعد جو کوئی رہتا سہتا وقار تھا وہ پھر اسی طرح سے اب جو جس طرح سے یہ کر دیا گیا کہ حکومت کی مرضی ایک طرح سے شامل ہوگی. اب جو جس طرح سے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو مقرر کیا گیا تو 3 میں سے کیا گیا نا, تو ایک طرح سے ایک پہلو تو ہوتا ہے نا کہ جی مجھے ترجیح دی گئی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے کسی درجے میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے اثرات آگے چلتے رہتے ہیں. اور عدل اور انصاف کا معاملہ تو ایک ایسا ہے کہ جس میں کسی درجے کی بھی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو قانون موجود ہے, آئین موجود ہے, عقل میں پوری عدلیہ کی تاریخ موجود ہوتی ہے, اس کے مقدمات کے فیصلے موجود ہوتے ہیں, ان کی نظیریں موجود ہوتی ہیں. تو ججوں کو بھی ٹیکنیکل بنیادوں پہ آگے چلنا چاہیے اور حکومتوں کو بھی اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. البتہ پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ سود کے سلسلے میں جو ایک امینڈمنٹ کا پہلو ہے اس کا ہم نے خیر مقدم کیا ہے کہ بہرحال وہ ایک تھوڑی بہت پیش رفت ہے, اگرچہ اس میں بھی کئی باتیں وہ ہیں کہ جو ہونی چاہیے اور نہیں ہوئی. اس پہ میں پھر الگ اگر آپ سوال کریں گے فورس. نہیں پراجہ صاحب, مجھے یہ بتائیں, یہ جو سود کے خاتمے کی بات ہوئی ہے یہ 26ویں آئین ترمیم میں آئی, لیکن اس کا اجلاس جو 28 میں ہوگا. واٹ از دس؟ یہ مذاق نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی, کسی عدالتی فیصلے کی ضرورت نہیں. صحیح. کانسٹیٹیوشن پر عمل درآمد کے لیے عدالتی فیصلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اگر آئین کے آرٹیکل 38 میں یہ لکھا گیا ہے
کہ ربا کا خاتمہ کیا جائے گا ایز ارلی ایز پاسبل. ایک معمولی طالب علم سے بھی آپ پوچھ لیں کہ ایز ارلی ایز پاسبل کا کیا مفہوم ہے. کیا ایز ارلی ایز پاسبل کے اندر 50 سال شامل ہوتے ہیں؟ ایز ارلی ایز پاسبل کا مطلب تو 1 سال ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی اگر کہا جا سکے. تو یہاں سب کی بدنیتی ہے، جتنے بھی حکمران رہے ہیں، فوجی رہے ہیں، غیر فوجی رہے ہیں، پیپلز پارٹی رہی ہے، نون رہی ہے، پی ٹی آئی رہی ہے، سب کی بدنیتی شامل ہے. اس میں آپ بھی کچھ حکومتوں میں پہلا صاحب آپ بھی ساتھ رہے نہیں، ہم مرکزی حکومت میں کہیں نہیں رہے. مرکزی میں بات کر رہے ہیں. جی ہاں، ہمارا جماعت اسلامی مرکزی حکومت میں نہیں رہی، اسمبلیوں میں ہم رہے. آپ کے وفاقی وزیر رہے ہیں، آپ کے صوبائی وزیر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں صوبائی، میں نے تو مرکزی کی بات کی ہے. میں مرکزی کی بات کر رہا ہوں. مجلس شورا. ہاں، کون سے؟ یعنی اپنے وزیر اطلاعات و نشریات محمد فاروقی صاحب رہے ہیں اس طرح. نہیں، وہ تو 8-9 مہینے کے لیے صرف الیکشن کرانے کے لیے ہوئے تھے. وہ حکومت میں شامل نہیں تھے، فوجی حکومت تھی، اور ان سے یہ تھا کہ جی آپ جائیں، رخصت ہوں اور الیکشن کروائیں. اس پر وہ جو تھی متحدہ قومی اتحاد، انہوں نے فیصلہ کیا اور اس میں جماعت کے بھی 3 تھے. لیکن ہم حکومت نہیں تھی. حکومت تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں فیصلے آپ کے پاس ہوں. تو ہم تو کبھی اس طرح کی حکومت. میرا اگر سوال آپ سن لیں نا، جیسے کہ لیاقت بلوچ صاحب منسٹر رہے، ٹھیک ہے، اسی کابینہ میں اور جماعت اسلامی کے اور بھی لوگ تھے، تو حصہ تو رہا. میں نے کہا اس وقت جیسے کہ اب یہ 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان نے یہ شک ڈالی سود کے بارے میں، آپ نے بھی کوئی ایسا کام کیا تھا؟ نہیں، عدالتوں میں تو ہم ہی لڑتے رہے ہیں نا، اور اسمبلیوں میں بھی ہم نے بل دیا ہے. یہ وفاقی شرعی عدالت میں یہ جو تاریخ مقرر کی گئی ہے جو آئین میں، تو یہ تو ہمارے ہی مقدمے کے فیصلے میں جواب میں عدلیہ نے یہ تاریخ دی تھی. یہ جو حکومت نے اسٹے لیا ہوا، یہ بھی آپ کے فیصلے پہ ہے؟ نہیں، اسٹے تو ہم نے اسٹے کے بھی خلاف کیا ہے نا، کہ یہ کیوں اسٹے ملے. ٹھیک، حکومتوں کو اسٹے لینے کی مطلب بدنیتی ہے. کیوں یہ آپ کی مہربانی کہ آپ کے توسط سے لوگوں کو آج پھر پتہ لگایا کہ جماعت اسلامی نے یہ کردار ادا کیا ہے. ورنہ مولانا فضل الرحمان نے جھنڈا اٹھا لیا کہ میں ہی سود کے. نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تو اب داخل ہوئے ہیں، ہم پھر بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. ہم تو 1990 سے لگے ہوئے ہیں، بلکہ 1973 کے بعد سے پروفیسر خورشید احمد صاحب، انہوں نے پورا ایک بلا سود معیشت کا پورا ایک نقشہ بنا کے حکومت کو دیا. پھر اس کے بعد یہ سارا 1991 میں جو فیصلہ آیا وفاقی شرعی عدالت کا، اس میں جماعت اسلامی کے مولانا گوہر رحمان صاحب، مولانا عبد المالک صاحب، ڈاکٹر اسد گیلانی صاحب، خود میں تھا، اور لیاقت بلوچ. پھر اس کے بعد 1999 میں جو شریعت ایپلیٹ بینچ نے دیا، اس میں یہ سارے جماعت اسلامی کے لوگ موجود تھے، اور ہم نے پھر اس کے بعد جب یہ وفاقی شرعی عدالت میں دوبارہ یہ ہوا تو وہ یہ سارا مقدمہ ہم نے لڑا. تو اللہ کا کرم ہے کہ بہرحال اس میں کوئی کریڈٹ کی بات نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ اس پر عمل درآمد ہو. پرائز صاحب، یہ بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی تاکہ لوگوں کو میموری جو بہت کمزور ہوتی ہے اس کو تازہ کیا آپ نے. تو میں اب یہ پوچھتا ہوں کہ اب طریقے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 26 کی ترمیم کے خلاف سڑکوں پہ آ رہے ہیں، اور حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 26 جو ترمیم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے جو کہ پہلے کبھی ہمیں نہیں ملا تھا. یہ جو مختلف تضادات ہیں، اس کو آپ کی جماعت اور آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ لیکن جی ہمارے طرف سے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بڑے واضح موقف بیان کیا ہوا ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کے خلاف ہیں. ہم نے اس سلسلے میں ایک پورا بیانیہ اپنا دیا ہے. پھر یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس میں عدالتوں میں جائیں گے. تو ہماری طرف سے تو بہرحال یہ چیزیں موجود ہیں. یہ عدالتیں میں اب بھی کوئی دم سخم رہ گیا کہ اب جب چیف جسٹس وہ لگائیں گے، بینچ وہ بنائیں گے، ہر فیصلہ وہ کریں گے. عدالتوں کو ہم یعنی اس میں ڈالنا چاہتے ہیں نا کہ عدالتیں ایکسپوز ہوں. اگر وہ فیصلے دیں تو ٹھیک دیں، نہ دیں تو اب بھی عوام کے سامنے آئے. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اب یہ تیسرے نمبر پہ جج تھے ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے. اب باقی جو ججز ان سے سینئر ہیں ان کی کوئی بات تعریفی بھی نہیں کی گئی اور ان کو سائیڈ لائن قرار دے دیا گیا.
क्या आपकी जमात या आप इस बारे में क्या कि उन दो जजों के बारे में कोई राय आपकी कैसी थी, या उनको ख़त्म करके या अफरीदी को क्यों लाया गया, इनकी तरजीहात क्या है? ये देखें ना, हाफिज नईमुर रहमान साहब के जो बयानात थे उसमें नाम लिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह का। तो हम तो ये कहते हैं ना कि जी जो अदालत ने खुद अपने फैसले के तहत एक तरतीब मुकर्रर कर ली थी कि ऑटोमेटिकली सीनियर मोस्ट जो है वो बन जाएगा ताकि ये सारी मुदाखलतें खत्म की जाएं, तो हम तो इस मौकफ का इजहार कर चुके हैं पहले भी। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब, आपने हमें वक्त दिया, मैं आपका ममनून हूँ। ये ज़ेबन साहब, आप ये बताएं, अभी जो गुफ्तगू फरमाई फरीद राजा साहब ने, और उन्होंने कहा हम भी इस आईनी तरमीम के खिलाफ हैं, तो आप भी खिलाफ, तो आप मिलकर कोई एजेंडा क्यों नहीं बनाते? एहसान सर, आईनी तरमीम के खिलाफ पूरी 25 करोड़ आवाम है। आईनी तरमीम के खिलाफ पूरी वो आवाम है जो पाकिस्तान में रहती है, जिन्होंने पाकिस्तान में स्ट्रगल करना है, जिन्होंने पाकिस्तान में रहना है। हर काम तो इन्होंने वो किया जो इनके तरफ आने वाले हैं जज वकला, और इनकी हुक्म अदुली ना करें। लास्ट 30 सेकंड है फाकी साहब जी, आप ये बताएं, आप कौम को, आवाम को क्या पैगाम देते हैं ये 26वीं आईनी तरमीम के बारे में? मैं ये पैगाम देता हूँ कि ये एक अच्छा अमल है, और क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी है वो हर फर्द की होनी चाहिए पाकिस्तान में। अगर सियासतदानों की हो सकती है, फ़ौज की हो सकती है, पुलिस की हो सकती है, तो जज साहिबान की भी होनी चाहिए। आपको याद होगा माजी में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए। भट्टो साहब का जो अदालती कत्ल है वही अदालत के चेहरे पर अभी तक उसको भी नहीं हम। फाकी साहब, हमारा टाइम हो गया ख़त्म। मैं बहुत मशहूर हूँ जनाब फरीद राजा साहब का, जनाब ज़मीर फाकी साहब का, मोहतरमा ज़ेबा साहबा का। अब मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाब उसका फैसला करना आपने।